الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے محرم الحرام 1445 ہجری کے محافل مجالس سے محرم الحرام کی آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست کا عنوان کہ حسین کون ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حسین کون ہے تو اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 نسبت تامہ وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بیسیکلی نسبت کی بڑی امپورٹنسی ہوتی ہے۔ میں بڑی سادہ سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہر شے کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم بزرگ برتر اور ذات سبحان کو نسبت کسی کتے یا سور سے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ سور کا خالق ہے یا وہ کتے کا خالق ہے، حالانکہ ان جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، ہم اپنی نسبت اللہ سے جوڑتے ہیں۔ نسبت کی اہمیت اور امپورٹنسی ایسی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نسبت تاجدار ختم نبوت خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑی، اور میں لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب میرا تعلق تجھ سے ہے، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہیں کرتا۔ کہا کہ اس پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا کہ اے حبیب لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں فرماتا۔ اسی طرح جوتا چپل ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن یہی اگر کسی نبی کے پاؤں میں آ جائے تو وہ تابوت سکینہ کے اندر ہو، چونکہ اب اس جوتے یا اس چپل کو نسبت ہے قدم نبی سے، تو فرشتے تابوت سکینہ میں رکھ کر اسے اپنے سروں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور یہی چپل یا جوتا تاجدار انبیاء آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں والین مبارک۔ نالین شریف اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب آپ نے نسبت کی امپورٹنسی کو سمجھ لیا تو بنیادی طور پر 5 نسبتیں ہوتی ہیں، اور کوئی شخص اگر کسی ایک نسبت کا بھی حامل ہو تو اس نسبت کی وجہ سے، اس ایک نسبت کی وجہ سے اس کا مقام رفیع اور بلند ہو جاتا ہے۔ جیسے نسبت زمانی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں شارٹلی آپ کو عرض کر رہا ہوں اور بڑے توجہ سے اور آخر تک ان تمام نسبتوں کو سماعت فرمائیں تاکہ گفتگو مکمل طور پر آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک نسبت ہوتی ہے نسبت زمانی۔ ایک زمانہ یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہے، رشتے کمزور ہو گئے، بےایمانی ہے، بددیانتی ہے، چور بازاری ہے، اور ماں باپ کی بے ادبی ہے، رشتے ناطے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ظلم کا بازار گرم ہوا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں ہم جی رہے، ایک زمانہ ہمارا ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ میرے زمانے سے متصل ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس زمانے سے متصل ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ، کیونکہ انہوں نے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دعا کے چہرے کی زیارت کی، حالت ایمان میں وصال کیا، تو وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، کیونکہ وہ اس سے جڑا ہوا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ جو اس سے جڑا ہوا ہے، جو زمانہ حضور سے نسبت رکھے وہ سب سے افضل زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری نسبت مکانی ہوتی ہے۔ اب ہر جگہ مکان جگہ کو کہتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے مکہ مکرمہ، جو ابتدا میں ہم نے آیت تلاوت کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کیوں قسم ہے؟ اس کی نسبت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وانت حل بہذا البلد۔ اس کی امپورٹنسی اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اے حبیب تیرے قدم اس شہر مکہ کو لگ رہے ہیں، تو اس میں چلتا ہے تو شہر مکہ کی قسم۔ تیسری نسبت حبی، یعنی جب کسی سے محبت ہو جائے اس محبت کی نسبت سے، اب صحابہ کو حضور سے محبت تھی تو اس نسبت حبی نے صحابہ کو باکمال کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، تو نسبت محبت الہیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبیب خدا بنایا۔ چوتھی نسبت وہ ہے نسبت حسبی، حسد اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ، تقوی، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تعلیم، تحقیق گزاری، ذکر، اذکار، یہ تمام حسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پانچویں نسبت نسبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تو نسب یعنی جس کی اولاد ہو۔ اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسانوں میں مجھے پیدا کیا، انسانوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے مجھے پیدا کیا، انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد قریش میں پھر قریش سے بنو ہاشم کو، پھر اس کے بعد جناب حضرت عبداللہ کو منتخب کر کے پھر مجھے اس دنیا میں لایا گیا۔ تو یہ نسبی بھی نسبت ہے۔ تو اگر ان پانچ نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ باکمال ہو جاتا ہے ایک نسبت کی بنیاد پر۔ اب ان پانچ نسبتوں پر جب ہم امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو لا کر دیکھتے ہیں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہ پانچوں نسبتیں کامل اور اکمل صورت اور بدرجہ عقل موجود ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کا تمثیل جو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 نسبتیں کاملہ یا 5 نسبتیں تامہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم نسبت زمانی کے اعتبار سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہ صرف زمانہ پایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ بھی چڑھے، پشت اطہر پر بھی چڑھے، کاندھوں پر سواری بھی کی، آپ کی زبان مبارک بھی چوسی، آپ کا لباب دان بھی اپنے منہ میں لیا۔ نسبت زمانی کے اعتبار سے بھی آپ باکمال ہیں۔ اور نسبت مکانی تو آج کیوں ہم تو کہتے ہیں کعبہ میں کوئی افضل، مکہ ہی بڑا ضائع، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں تھے تو مکہ افضل تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آج بھی آپ کا روضہ اطہر گنبد خضرا کے پیچھے موجود ہے تو آپ مدینہ طیبہ قیامت تک افضل ہو گیا۔ تو مکان کے اعتبار سے سب سے افضل مکان یعنی جگہ مدینہ طیبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق 4 ہجری شعبان المعظم اور بعض کے مطابق 5 ہجری شعبان المعظم۔ تو نسبت زمانی ہے مکانی۔ پھر تیسری نسبت ہم نے آپ کو عرض کی کہ وہ ہے نسبت حبی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی فلیحب هذین، امام حسن و حسین کو اپنے پہلوؤں میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے
کہ امام حسن و حسین سے محبت کریں. یعنی نسبت حبی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, اور نسبت حسنی امام حسین کا ریگزار کربلا میں زخموں سے چور چور ہو کر وہ آخری سجدہ تسے بول سکتا ہے, شب عاشور کے مناجات تیر بول سکتا ہے. آپ نے 25 حج پیدل فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد گزاری, شب زندہ شب داری, ذکر, اذکار, تسبیح, تعلیل کمال تک کی, اور آپ انتہا درجے کے عبادت گزار تھے. جب نسبت حسنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ درجہ کمال کو نظر آتے ہیں. پھر ہے نسبت نسبی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین جو ہے احب اللہ من احب حسینا, کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کہا کہ حسین ستم من الاسباط, کہ حسین میرے بیٹی کے بیٹے ہیں, یعنی میرے بیٹے ہیں. نسبت نسبی میں آپ نسبت زمانی لے لیں, نسبت مکانی لے لیں, نسبت حبی لے لیں, نسبت حسبی لے لیں, نسبت نسبی لے لیں. یہ پانچوں نسبتیں بدرجہ کمال طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک میں موجود ہے. جبکہ ایک نسبت انسان کو اوج کمال تک پہنچاتا ہے. تو جس ہستی, جس شخصیت, جس ذات کے اندر یہ پانچوں نسبتیں درجہ کمال کو موجود ہو تو اس ہستی کے کمال کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اصل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی شہادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں فنائیت عطا فرمائے اور حسینی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.